السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ دیٹ پوائنٹ اور میں ہوں سے شیب صاحب۔ کچھ انیشلی ویڈیوز آج کل میری آ رہی ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ الحمدللہ کہ میرا ایف بی پیج بہت ہی اچھا چلا۔ امید کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل میں بھی بہت سارے لوگوں کی ایڈیشن ہوگی اور وہ بہت پسند کریں گے۔ تو وہ ذات جو سب سے عظیم ہے، اسی کی بدولت ہی ہم سب کو یہ عزت، یہ مقام، یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ ہم اتنا کچھ کر پاتے ہیں، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو میں اپنے یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلے بات بھی اسی ذات باری تعالیٰ کی کروں گا، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو واحد و لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے مثل ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، ہر چیز میں وہ مکمل ہے۔ تو آج میں اس کا اور اس کے ساتھ اس کے بندوں کا جو ریلیشن ہے اس کے متعلق کچھ بیان کرنے والا ہوں۔ وہ خدا جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے جو سٹیپس لیتا ہے، وہ جو ہمارے لیے کرتا ہے، اور پھر ہمارے اس سب پہ ریئیکشن وہ کیا ہوتے ہیں، اس سب سے متعلق میں نے کچھ بیان کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل، اس ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ تو کم ہی ہے، میں اسے بعد میں بیان کرنے والا ہوں۔ فرسٹ آف آل میں انسان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے اس کے کیے ہوئے فیصلوں کے متعلق، کہ جب بھی ہم لوگ تو بہت ہی ناشکرے ہیں یار۔ ایک وقت یاد کرو جب ہم اپنے ناک سے مکھی تک نہیں اڑا پاتے تھے، اور آج دیکھو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی۔ ہمیں سب سے پہلے تو اس سب پہ شکر گزار ہونا چاہیے اس ذات کا۔ اس کے بعد جو ہماری لائف میں جو آہستہ آہستہ ہماری لائف پریکٹیکلی ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہمیں زیادہ سوسائٹی موو آف کرنا ہوتا ہے۔ جی، تو جس طرح ہمیں سوسائٹی موو کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بہت سارے مشکلات، بہت سارے تنازعات، بہت سارے ہارش کمنٹس کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر ایک سٹیپ پہ بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ We have to be careful from all the society members, society factors, and there are a lot of factors۔ سب کچھ تو ہمارا ہوتا ہی سوسائٹی ہے یار۔ لک ایٹ دس، جو بھی ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے، ہمارا جو بھی معیار ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی فیلڈ میں، وہ سب کچھ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے ملتا ہے۔ دے بوسٹ اپ اور دے فلیئر اس، یہی ہوتے ہیں جو ہمیں بوسٹ کرتے ہیں، ایک اعلیٰ مقام تک یہی پہنچا سکتے ہیں۔ یہی ہوتے ہیں جو ہمیں فیلئر کر دیتے ہیں۔ نو میٹر ہاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس طرح یہ سب کرتے ہیں۔ سب کچھ انہی پہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ایکٹر ہوتا ہے، وہ ایکٹنگ کرتا ہے، اس کی سب کچھ، ہر چیز کا دارمدار اس کے فینس پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہوگی، اگر اس کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے، تبھی وہ ایک اعلیٰ اداکار مانا جائے گا۔ ادروائز اگر اسے کچھ بھی رسپانس نہیں مل رہا، کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ سیم ہیئر، گھر میں بیٹھ کر، ایک کمرے میں بیٹھ کر کون کیا کرتا ہے، کس کا وہاں پر کیا چل رہا ہے، یہ کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ وہ اس کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن اس کے باہر وہ نکلنے پر اگر وہ ایک سخی، سخاوت بھرا، اخلاق بھرا انسان، اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی اچھی اچھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ہیں، اور وہ اس کے ساتھ باہر نکلتا ہے، دین she has a beautiful splendid status in a society۔ وہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے سرکل میں چل رہا ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق سب کہتے ہیں اس کا یہ اسٹیٹس ہے، اس کا یہ اسٹیٹس ہے۔ تو وہ ہم سب بھی اپنا ایک اسٹیٹس، ایک معیار بنانے کے لیے سوسائٹی میں نکلتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بہت کچھ، اب ایسے ہتھیلی میں تو کچھ بھی نہیں رکھ دیا جاتا نا، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے خدا تعالیٰ بھی تو ایسے ہی نہیں دے دیتا، وہ بھی تو دیکھتا ہے کہ کیا تم میرے چاہنے والے ہو، کیا تم اس سب کے حقدار ہو کہ جو میں اپنے چاہنے والوں کو دیتا ہوں، کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے چاہتے ہیں، جو مجھے خدا مانتے ہیں، یا بس باتیں ہی ہیں آپ لوگوں کی۔ وہ خدا بھی تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو اس کی، وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا خدا تو اتنا رحیم ہے کہ اس کی افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت ثابت ہوئی۔
مین وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے کرتا ہے، جو اگر وہ ہمیں سزا بھی دیتا ہے نا، تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے مسئلے مسائل اس سے ہمارے سالو ہو جاتے ہیں جو ہمیں وہ سزا دیتا ہے، مین اس کی سزا بھی فائدہ مند، وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیتا نہیں ہے جو ورتھ لیس ہو، نہ ہی وہ ایسی چیز پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنے بندوں سے بھی بہت سارے امتحانات لیتا ہے، لیکن وہ ہر امتحان کے ساتھ انسان میں اس قدر جذبہ، اس قدر ہمت، اس قدر صبر و تحمل بھی پیدا کرتا جاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے جان چھڑانے کے لیے بھاگے، تب سب دروازے بند تھے، بٹ وہ ان دروازوں کی طرف گئے تو گاہے بگائے ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا گیا۔ مین آپ اس خدا پر یقین کریں اور ہر آنے والی مشکل کے حوالے سے اس خدا کو پکاریں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس پہ یقین کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ وہ ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو آپ کو بہت کچھ ہوگا، لیکن ہم کیا یار یہ کیا ہو گیا، واٹ ہیپن، ہم تو بس ہمارا اینڈ ہے، بس اب اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ ہو گیا، ہم سب ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جس طرح میں کہتے ہیں نا کہ کبوتر کو جب بلی لینے آتی ہے تو پھر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں بند کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس مشکل سے بھاگ جائے گا، بلکہ اس کا سامنا کرنا سیکھیں اور اس خدا پر یقین رکھیں۔ وہ خدا بھی تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے بھی تو موقع دو کہ وہ اپنی خدایت کو تم پر آزمائے، اور تمہارا یقین اور بڑھ جائے کہ جب وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے لیے ایسے دروازے کھولے کہ جب تمہیں کوئی امید نہ ہو، اور اس سے تمہارا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اور بہت ہی کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس خدا پر اس قدر یقین کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی کم لوگوں کے لیے وہ خدا وہ مقام رکھتا ہے جو کہ اس کا ہونا چاہیے اور جو کہ اس کا سچ میں ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس لفظوں میں ہی بیان کر دیتے ہیں۔ دل میں جگہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، جو کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کس کے دل میں کتنی ہے، وہ وقت آنے پر ہی سب کو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے۔ ادروائز کہنے کو تو سب کہتے ہیں، اور آج کل تو یقیناً وہی زمانہ ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہم خدا اور محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی باتیں ہوں گی، وہ خود کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہوں گے کہ وہ ایسے ہیں، لیکن وہ دراصل ایسے نہیں ہوں گے۔ وہ تو ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں کرتا، وہ جسٹ ہمیں امتحان سے گزارتا ہے، کہ ہماری پیوریفیکیشن کرتا ہے۔ جس طرح ہم کوئی بھی چیز لے رہے ہوتے ہیں، کوئی پانی پیوریفائی کرتے ہیں کہ ہم اسے جو بھی کمی بیشی ہے وہ اسے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم ٹیسٹ ایگزام کی پریپریشن کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں، تو ٹیسٹ کے بعد ٹیچر چیک کرتے ہیں، اس میں سے ہم بتاتے ہیں بھی آپ کی یہ رائٹنگ یہ ہے، آپ کی سیٹنگ کو یہ ہے، اس طرح اسی طرح وہ خدا بھی امتحان لے کر ہم میں سے ہماری وہ کوتاہیاں دور کر رہا ہوتا ہے، جو آگے چل کر ہمارے لیے بہت ہی مسئلہ کریٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن ہم کبھی اس خدا کو نہیں سمجھتے کہ وہ جو بھی ہمیں ہماری سزا بھی دیتا ہے، تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا ساتھ چھپا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جب جسٹ ہم ون سائیڈڈ لو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا کچھ چاہتے ہو، خدا تمہیں پیسوں سے نواز دے، سکون سے نواز دے، تمہیں کیا کیا نہ عطا کرے، تم سب لسٹ بنانے بیٹھ جاؤ تو تم لوگ بناتے بناتے لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے، اوہ کہ ایک مقام پہ رک جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس خدا باری تعالیٰ کے متعلق تم کو بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ کبھی اگر تم اب اس ہوا کا بل پے کرو، تم کر سکتے ہو؟ تمہاری اوقات ہے کہ تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تم اتنے سال جی جاتے ہو، مفت میں ہوا لے جاتے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کو گنا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جو تمہیں بن مانگے وہ دے رہا ہے؟ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہارے جسم میں تم خون گردش کر رہا ہے، تم مزے سے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، بول رہے ہو، تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے اس رب نے کہ لوگ تم پر جانچ رکھتے ہیں۔ ماں باپ جیسے خوبصورت رشتے دیے، ماں جیسی ہستی کہ جس کے پیار کی وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مین دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو ماں سے زیادہ پیار کر سکے۔ مین کوئی تو ایسی ہستی ہے جو بہت زیادہ تمہیں چاہتی ہے، جو تمہیں ہر ایک موڑ پر، تمہیں غلط ہونے پر بھی وہ تمہیں چاند سا کہتی ہے، تم پیارے نہ بھی ہو وہ تمہیں چاند ہی کہتی ہے، تم بے شمار گناہ کر بیٹھو تب بھی وہ تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اتنی خوبصورت اس نے تمہیں رشتے دیے، ماں باپ دیا اس نے جو تمہیں خود باہر بے سکونی میں وہ باپ جو خود باہر اس تپتی دھوپ میں، اس بے آرام بے سکون موسم میں وہ تمہارے لیے
اتنا کچھ کرتا ہے کہ تم سکون میں رہو، کہ تمہیں وہ سب میسر ہو جائے جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری خواہشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اور یہ رشتہ، یہ ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ وہی خدا تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تم باہر جاتے ہو، تمہیں اوڑھنے کو خوبصورت کپڑے، ایک خوبصورت لک، ایک خوبصورت عزت معاشرے میں ملتی ہے، اور اسے خراب کرتے ہو تو تم کرتے ہو، پھر بعد میں رونے بھی تم آتے ہو کہ اے رب مجھے معاف کر دے، اور وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں بتاتا ہوں تم کو کیا تمہاری ضروریات جو تم چاہتے ہو، وہ ایک لسٹ ہے ان کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو بس ہمیں اتنا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہر آئے دن اسی سے ریلیٹڈ تم ایک سرکل میں گھوم رہے ہو، بھائی ہاں کبھی وہ کبھی وہ کبھی اس نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہے میں بتاؤں؟ اگر ہم اس کے متعلق آ جائیں کہ اس نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں جو وہ ہم پر ان سب کو وہ یوز اپ کر رہا ہے، تو یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، یہ سارے درخت قلم بن جائیں، اور یہ سارے لوگ فرشتے یہ سب، تو تب بھی یہ نہیں لکھ پائیں گے کہ وہ رب ہمیں کن کن چیزوں سے نوازتا ہے۔ وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی جینے کے لیے یہی ایک فکرہ کافی ہے کہ وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہمارے لیے غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ او بے حس انسان، اور سمجھ سے آ رہی انسان، تجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی کہ تیری لائف میں یقیناً ہزاروں مشکلات آئی ہوں گی، ان مشکلات پہ اینڈ پہ اس خدا نے جو تیرے لیے حالات کریٹ کیے، ان پہ اینڈ پہ تجھے کتنے فائدے ہوں گے، کبھی تم اپنے ایک مسئلے کے متعلق سوچ کے تو دیکھ۔ میں نے بھی زندگی جی ہے، ہم بھی یوں ہی کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا واٹ ایور، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے کہ کبھی ہم بھی غور کر بیٹھتے ہیں کہ یار اس مسئلے کے بعد مجھے کتنے سارے فائدے ہوئے ہیں، میں کتنا امپروو ہو گیا ہوں، مجھے کیا کیا نہیں ملا یار، مجھے یہ مل گیا، وہ خدا بہترین جانتا ہے کہ تمہیں کب کیا دینا ہے، وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے سوٹیبل ہے، کب سوٹیبل نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں کہہ دے کہ دن کو، اگر کوئی کہہ دے تمہیں کہ دن میں جاؤ اسکول میں سو جاؤ اور گھر میں آ کر بس پڑھا کرو، یا مدرسے میں جاؤ سو جاؤ، نماز تم یہاں پڑھا کرو، یا گھر میں بعد میں نماز کر لیتے، از بیٹر؟ نہیں نا، سوٹیبل نہیں ہے نا، بالکل بھی نہیں، یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں اس قابل ہی نہیں ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر عبادت کی جائے، لیکن وہ چیز، وہ خدا کا گھر ہے، وہ پاک صاف ہے، اسے اتنی ہی رسپیکٹ دیتے، لیکن ہم اس گھر میں اتنی کیئر نہیں رکھتے۔ اسکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، یہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا، جہاں ہم جسٹ خود کتاب اٹھا کر بیٹھ جائیں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ سوٹیبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اور گھر تو رہنے کی جگہ ہے، یہ ریسٹ کرنے کی جگہ ہے، بلکہ اسکول تو پڑھنے کی جگہ ہے جہاں ہم کچھ دیر کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کیا از اٹ سوٹیبل؟ بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ اب ہم سالن کی بجائے ہم وہاں پر پانی رکھ دیں اور روٹی کے ساتھ کھائیں، از اٹ سوٹیبل؟ نہیں ہے نا سوٹیبل۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میرے پاس ایگزامپلز ابھی میرے مائنڈ میں اب نہیں آ رہی، اور میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہزاروں ایگزامپل ہے جہاں پر سوٹیبل نہیں ہو پاتا یہ سب کچھ کرنا۔ کبھی آپ لوگ سوچ کے دیکھیں، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں بھی ہاں مجھے یہ پسند ہے، مجھے ابھی چاہیے، کیا یہ ابھی آپ کو مل جائے صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی اور وہ اس کے لیے صحیح نہ ہو، تو وہ خدا ایسے حالات کریٹ کرے گا کہ اس کے سامنے اصلیت آئے گی، پھر وہ کچھ ایسے حالات کہ آپ کے لیے بھی تو ایسے ہی کوئی دیکھ کے محبت نہیں جا سکتی نا کسی کے لیے، تو وہ حالات کریٹ ہوں گے، آپ کے اخلاق سے کوئی امپریس ہوگا، دین ہی ول انٹر ان یور لائف، شی ول انٹر ان یور لائف، کچھ اس طرح۔ وہ ذات بہتر جانتا ہے، وہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، کبھی قرآن پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو اس کی صفات کا اندازہ ہوگا۔ سو پلیز اس خدا کو سمجھیں اور اس کی صفات کو سمجھیں اور اس کی عبادت کریں، بے شک وہ آپ کو مل جائے گا۔ آمین۔